کسی بھی بندے کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ ایک نیچرل اس کیفیت سے گزرتا ہے جس کو سیلیبریشن کہتے ہیں، لیکن کچھ بندے نیچرل اس کیفیت سے نہیں گزرتے. یعنی جو میجورٹی ہے سوسائٹی میں، جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ نیچرلی سیلیبریشن میں چلے جاتے ہیں. اپنے اندر سے ان کی جو کیفیات ہیں وہ ان کو بہت اچھی محسوس ہونے لگتی ہیں، جیسے کہ ان کے گھر میں بیٹے کی شادی ہے، یا بیٹے نے کوئی امتحان پاس کیا ہے، یا کوئی مالی کامیابی ہوئی ہے، یا کوئی لینڈ مارک ہے جو طے کیا ہے، یا روزانہ صبح جو گول سیٹ کیے تھے شام کو وہ حاصل کر لیے ہیں، تو اس کی ایک نیچرل خوشی ہوگی. جیسے کہ میں کوئی پچھلے دنوں کنسٹرکشن کروا رہا تھا گھر پہ، یا ادھر ادھر کنسٹرکشن جو کرواتا ہوں، تو میں کوئی گول سیٹ کر کے جاتا ہوں مستری کو، راج کو، مزدور کو کہتا ہوں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. اور شام کو میں جب جاتا ہوں تو ابھی میں گھر پہنچا بھی نہیں ہوتا تو میرے دماغ میں ایک سیلیبریشن شروع ہو چکی ہوتی ہے کہ جو کام میں نے کہا تھا کہ کرنا، جب وہ کر چکے ہوں گے تو وہ کیسا دکھائی دے گا یا کتنا اچھا محسوس اس سے ہوگا. مطلب ایک مثال کے طور پر کہ گھر کے گیراج کے اوپر میں نے 2 کینوپیز بنائی جن کو کل راک وال ہو کے فنش ہونا تھا، تو جب میں گھر جا رہا تھا تو پہلے میں تصور میں ان کو دیکھ رہا تھا، تو پھر میں نے جا کے ان کو دیکھا تو ایک مجھے نہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ساتھ الکوہل ہونی چاہیے یا کوئی چیز ہونی چاہیے. شیمپین 2 لفظوں سے مل کے بنتی ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ شیم پین ہے کہ شیم کی جو پین ہے اس کو مٹانے والی شیمپین ہے. ایک نیچرل جو شیم سی فیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیشہ ڈرگز کی طرف جاتے ہیں، ان کے اندر ایک کانسٹنٹ جو ہے رستہ رہتا ہے، زخم، ایک ایسا زخم اندر سے رستہ رہتا ہے، دکھ دیتا رہتا ہے کہ ان کو اس کے تدارک کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اگر انہوں نے سیلیبریٹ کرنا ہو تو دوسرے لوگ جو ہے وہیں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس سٹیٹ پہ وہ ہوتے ہیں، جبکہ جو بندہ ایڈکشن میں ہوتا ہے اس کو بہت تردد کرنا پڑتا ہے اس کنڈیشن میں آنے کے لیے جسے وہ سیلیبریٹ کر سکے. اس کو آپ کئی کیفیات سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. میں ایک ایڈورٹیزمنٹ آج دیکھ رہا تھا جو یہ ورلڈ کپ کے تناظر میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ کوئی 3-4 ینگسٹر ہیں جو گھر میں بیٹھ کے تو ٹی وی پہ ورلڈ کپ کا کوئی میچ دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اب میچ دیکھیں گے. تو ایک بچی بیچ میں کہتی ہے کہ جب لیز ہی نہیں ہو تو پھر میچ کیسے انجوائے کر سکتے. پوٹیٹو چپس جو ہوتے ہیں لیز ہی نہیں ہوں گے. اب آپ اس میں جو لیز کو ہے سبسٹیٹیوٹ کریں کئی چیزوں سے تو کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا فکرے بنیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا، انہیں پتہ ہے کہ نہیں مزہ آئے گا اور نہیں مزہ آتا، انہیں پتہ ہے کہ مزہ نہیں آئے گا اور مزہ نہیں آتا، کیونکہ انہیں اپنی اس ڈیفیشنسی کا، اپنی اس کمزوری کا پتہ ہے. آپ نے اسے ہمیشہ ٹھیک کیا ہے چرس سے، شراب سے، افیون سے، ہیروئن سے، لیکن یہ تمام ڈرگز آپ سے روٹھ گئی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جسم ان کے ساتھ نباہ کرنے پہ تیار نہیں ہے. فار انسٹنس دس میتھڈ ہیز فیلڈ. جو بھی کوئی طریقہ جو آپ نے بنایا ہوا تھا وہ فیل ہو گیا. اٹس ناٹ ورکنگ اینی مور. کہ جو طریقہ بنایا تھا کہ شراب پی کے کریں گے، جو کہ دنیا بھر میں فیشن ہے ایک طرح سے، ان تمام لوگوں کا واحد سہارا جو اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کسی چیز کو سیلیبریٹ کر سکیں، انجوائے کر سکیں، کسی چیز کا مزہ لے سکیں. انہیں رغبت محسوس نہیں ہوتی نشے کے بغیر، رغبت محسوس نہیں ہوتی
लगन महसूस नहीं होती, उन्हें दुनिया से लगाव महसूस नहीं होता, उन्हें ज़िंदगी बेमानी लगती है, उनके अंदर एनर्जी नहीं होती कि वो उठ के चल सकें ज़िंदगी के आम अमूर के लिए अगर वो नशा नहीं करेंगे, क्योंकि नशा उनको तवानाई देता है, नशा उनको मज़ा लेने की तौफीक देता है, लेकिन बरकत नहीं रही, बरकत नहीं रही। तो एक रेमेडी, जब आपकी वापडा की बिजली नहीं आती तो आप जनरेटर चलाएंगे, अगर कोई एक तरीका काम नहीं करता तो आपको किसी और तरीके की तरफ जाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह साइंस ने ऐसे तरीके, शानदार तरीके एक्सप्लोर कर लिए हैं कि जो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हुए इफ़ेक्ट के साथ आपको सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करना है, एनर्जी भी महसूस करनी है, अपने छोटे मोटे मज़े भी लेने हैं, हमने मेहंदियों में एंजॉय करना है, हमने शादियों में एंजॉय करना है, हमने मेलों ठेलों में एंजॉय करना है, हमने क्रिकेट मैच को एंजॉय करना है, अगर हमने खाने को एंजॉय करना है, हमने दोस्तों की महफ़िल को एंजॉय करना है, तो हम नशे के बगैर कर सकें। और ऐसा अब खुशकिस्मती से मुमकिन है, मेरे देखते देखते ऐसा मुमकिन है। मुझे नहीं पता कि 1978 में जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं बता सकता था किसी को कि देखो ये स्टेप्स हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो कर लो। अब जो है एक स्ट्रक्चर मौजूद है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर मौजूद है कि ये करना है तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये होगा, अगर मानने वाले बनेंगे तो ये होगा, अगर मनवाने वाले बनेंगे तो ये नहीं होगा। एक सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप अपने फैमिली को हायर पावर नहीं मानते या अपने वालिद को हायर पावर नहीं मानते, अपने इलाज करने वालों की बात नहीं सुनते, किसी न किसी तरह मैनिपुलेट करते हैं, नहीं होगा। ये सारा उल्टा चक्कर चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं, कम्बैटिव हैं, कॉम्पेटिटिव हैं, नहीं होगा। क्रेविंग ख़त्म होना ज़रूरी है, क्रेविंग का ख़त्म होना ज़रूरी है। देखिए, पहली बात हमने ये समझी कि कुछ लोगों के अंदर मूड की ख़राबी होती है और ये उनकी शख्सियत का हिस्सा होती है कि वो ऐसी जीन्स लेके पैदा होते हैं कि अगर वो अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो मूड ख़राब होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं वक्त पे, जागेंगे नहीं वक्त पे, लड़ाई झगड़े डालेंगे तो उनका मूड ख़राब होगा। कुछ ऐसे हैं कि वो ना भी सोएं तो खैर है, लड़ाई भी करते रहे तो खैर है, उनका मूड ख़राब नहीं होगा। वो ज़्यादा समझ बूझ वाले लोग नहीं होते, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं होते, ना उनकी कोई एम्बिशियस होती हैं, ना कोई एम्बिशंस होती हैं, ना उनका कोई तमन्नाएँ आरज़ुएँ बड़ी बड़ी होती हैं, ना वो चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, ना कोई वो फ़न आफ्टर फ़न करना चाहते हैं। वो बड़ी mediocre सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जो उनकी चलती रहती है। लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो ज़्यादा ज़हानत के मालिक होते हैं और वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो उनको ज़्यादा कामयाबी मिलती है। इन लोगों को बाइपोलर कहते हैं। बाइपोलर का मतलब है दो पोल वाले, यानी स्टार्टिंग पॉइंट वाले और रिबन तोड़ने वाले। आप समझ गए कि किसी पॉइंट से आपने दौड़े हैं तो फिर आपने रिबन तोड़ दिया, यानी आपने अचीव कर लिया। चाहे आप सुबह कॉलेज गए थे, यूनिवर्सिटी गए थे या आप अपने कारोबार की जगह गए थे, तो आपने वो हासिल कर लिया जिसके लिए सुबह आपने आगाज़ किया था। लेकिन वो जो आपकी कामयाबी है, अब उसका तकाज़ा यह है कि आप उसे थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करके नेचुरली फिर आराम करने की तरफ चले जाएं, ताकि अगले दिन का आगाज़ करने के लिए आप तैयार हो जाएं, नेक्स्ट डे का आप तैयारी कर लें। लेकिन अगर आप फिर ये नहीं सोचते कि सवेरे कैसे मैनेज करेंगे और ये सोचते हैं कि अभी अच्छे तरीके से हम इंजॉय कर लें, फ़न आफ्टर फ़न करें, तो फिर नींद पूरी नहीं होगी और सुबह स्लीप डेफिसिट के साथ काम पे जाएंगे या यूनिवर्सिटी जाएंगे या चाय कॉफ़ी पी के उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे, तो अंदर ही अंदर डैमेज चलना शुरू होगा।
اگر آپ فیوچر کی انجوائمنٹس کو آج کرنا شروع کر دیں گے تو پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے فیوچر کی آمدنی اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا کسی ذریعے سے خرچ کرنا شروع کر دیں, چیزیں قسطوں پہ لے کے استعمال کرنا شروع ہو جائیں اور قسطیں ابھی ختم نہ ہوں اور چیزیں برباد ہو جائیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طرح اگر آپ مستقبل کی خوشیاں, یہ جو خوشی ہم چائے کافی سگریٹ چرس شراب یا کسی شے سے جب ہم کوئی خوشی حاصل کرتے ہیں تو یہ مستقبل کی کوئی خوشی ہوتی ہے جو ہم گلیشیئر کو جیسے کھینچ کے لاتے ہیں تو پانی استعمال کر لیتے ہیں, تو یہ اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جو ہم مستقبل کی کوئی خوشی آج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم اپنے مستقبل کی خوشیوں کو آج کل یا اس ہفتے یا اگلے ہفتے کنزیوم کرتے رہیں یا اپنی مستقبل کی آمدنی کو کسی بھروسے پہ آج خرچ کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ ہماری معیشت کا کیا ہوگا؟ اور اگر ہم مستقبل کی خوشیوں کو آج انجوائے کرتے رہیں تو ہماری خوشی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, امریکہ سے یہ رواج شروع ہوا کہ جو کمایا نہیں وہ خرچ کرنا ہے اور خرچ کرنے کے بعد پھر کمانا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے کمائیں اور پھر خرچ کریں, اور جو کمائیں تو اس میں سے کچھ بچت کریں. تو جو خوشیاں ابھی آپ کے پاس ہیں اگر آپ ان میں سے بھی کچھ بچا کے رکھیں تو پھر وہ آپ جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مستقبل کی خوشیاں ابھی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے جو آپ کی خوشی کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں کو موڈ کی خرابی کا سامنا ہوگا, وہ خوشی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے اور غمی انہیں زیادہ محسوس ہوگی. وہ زود رنج ہوں گے, وہ ذرا سی بات پہ برا منائیں گے اور ان کا موڈ پھر سنبھل کر نہیں دے گا, اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی بتائے گا کہ آپ ٹرینکلائزر لے لیں. ابھی کل ٹیلی ویژن پروگرام چل رہا تھا جیو پہ تو ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو میں بہتی گل نہیں کرتا, پھر وہ غصہ بڑا کرتا ہے. تو جو دوسرا بندہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ غصہ کرتا ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں میں غصہ نہیں کراں گا, آج میں لیکسوٹنل کھا کے آیا ہوں. دس از ہاؤ دی سوسائٹی از بینگ ایجوکیٹڈ, کہ اس نے یہ بات کہی. اب اس کو پتہ بھی نہیں کہ کروڑوں لوگوں نے یہ دیکھنا ہے پروگرام, اور ہو سکتا ہے وہ عمل بھی کریں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لیکسوٹنل کھا کے اگر پہلے آپ نے ایک گالی دینی تھی کسی کو تو لیکسوٹنل کھا کے 2 گالیاں دیں گے. جیسے اگر پہلے کسی کو 1 گالی دینی تھی تو شراب پی کے 2 دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈیفیشنسی ہے, انرجی کی ڈیفیشنسی جو کہ نشے کی طرف رجحان لے کے جاتی ہے یا کھانے کی طرف رجحان لے کے جاتی ہے, کھانا بھی ایک نشے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر حد سے زیادہ کریں تو یہ جو ڈیفیشنسی انرجی دیتی ہے اور یہ جو نشے کے حوالے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا اور یہ نشہ کرنے سے یہ ہوگا, تو ابتدا میں بڑا مزہ آتا ہے. ہنی مون پیریڈ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کو جیسے خوشی مل گئی, جیسے کہ آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سا بٹن دبانے سے کون سی لائٹ روشن ہوگی, کون سا بٹن دبانے سے اے سی چلے گا, کون سا بٹن دبانے سے ٹی وی چلے گا. تو آپ یہ بٹنوں کا کھیل آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو پتہ ہو تو. ابھی آپ کو اس کا کوئی خاص احساس بھی نہیں ہوتا, آپ انکانشیس یہ سب کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کبھی کسی ایسے گاؤں میں وقت گزارا تھا کہ جہاں آپ کے رہتے ہوئے اچانک ایک دن پتہ چلا کہ بجلی آ گئی ہے, اور آپ نے یہ گانے گائے ہوں گے کہ میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے اور سارا گاؤں ناچ رہا ہے, تو ایسا کبھی کسی نے منظر دیکھا آپ نے؟ آج کل تو آپ اپنے گھر میں روزانہ جب شام کو بٹن آن کرتے ہیں تو ایسے گانے مل کے تو نہیں گاتے. تو یہ جو بیرونی چیزوں کی خوشیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی ہے, اگر آپ نے مرسیڈیز نہیں خریدی ہے تو 1 مہینہ خوشی ہوگی, اگر آپ نے پرس خریدا ہے لوئی وٹان کا تو
4 ہفتے خوشی ہوگی، اور یا اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ اپنی اپنی خوشی کا سامان آپ کو دیتی ہیں. لیکن ایک آپ کے اندر خوشی کا چشمہ ہے جو بعض اوقات بہتا ہے تو بہتا ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات وہ چشمہ خشک ہو جاتا ہے. خوشی کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے جب اس میں آپ کوئی مس مینجمنٹ کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی جینز میں جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو اپنے خاندان میں انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کچھ پرابلمز خاندانوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں. اگر آپ اپنے خاندان پہ اور میں اپنے خاندان پہ غور کروں تو لوگ چند خاص قسم کے پرابلمز میں مبتلا نظر آئیں گے، اور ہمارے لیے وہ پیپر آؤٹ ہے، اور ہم بر وقت یعنی ٹین ایج سے بھی پہلے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرابلم ہمیں پیش آ سکتے ہیں ممکنہ طور پہ 6-8، اور آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے، ان کے لحاظ سے زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے. آپ نے یہ دیکھ کے آگے بڑھانا ہے کہ ان بچوں کو کیا ممکنہ پرابلم پیش آ سکتے ہیں. اس کی تیاری ان کو پہلے سے کرا دینی ہے تاکہ جب یہ پرابلم بچوں کو فیس ہوں تو جیسے کبھی آپ امتحان دیتے ہیں تو 6 کویشچن لکھے ہوئے ہیں اور آپ کی پہلے کویشچن پہ نظر پڑتی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ تو میری فنگر ٹپس پہ ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور پھر دوسرے سوال پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر تیسرے سوال پہ نظر ڈالتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ایک اندر کی کیفیت کانفیڈنس سے بڑھ جاتی ہے. تیاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے اپنے خوشی کے چشموں کو خشک کرنا مس مینجمنٹ سے. سونا صحیح وقت پہ نہیں، جاگنا صحیح وقت پہ نہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرنا. فلسفہ یہ رکھنا ہے کہ زندگی فن آفٹر فن کا نام ہے، بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست. یعنی سوچنا یہ ہے کہ خوشی مسلسل ہوگی، جو کہ ممکن نہیں. دنیا سائیکلز پہ چلتی ہے، یعنی دن ہوتا ہے پھر رات ہوتی ہے، پھر سردیاں آتی ہیں پھر گرمیاں آتی ہیں، پھر موسم بدلتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ پھل آتے ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں. سارا سال اگر آم رہیں جو کہ آم پھلوں کا بادشاہ ہے تو وہ بھی قدر کھو دے گا. آم آتے ہیں، آم چلے جاتے ہیں، پھر انار آ جاتے ہیں، پھر سیب آ جاتے ہیں، پھر سیب چلے جاتے ہیں. لیکن خوشی کے بارے میں آج کا جو ینگسٹر ہے وہ سوچتا ہے کہ فن آفٹر فن ہوگا، جو کہ ہو نہیں سکتا. اور جب وہ فیل ہوتا ہے اس میں تو وہ پریشان ہوتا ہے. وہ ریسٹورنٹ جاتا ہے، وہاں سے نکل کے وہ آئس کریم کھانے چلا جاتا ہے، وہاں سے نکل کے وہ کافی پینے چلا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے دوست کہاں ہیں، میں نے ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے. آخرکار اسے کسی چیز میں بھی مزہ نہیں آتا، تو پھر اسے یہ بٹن اس کے ہاتھ لگتا ہے جسے چرس کہتے ہیں، جس کو لیکسوٹینل کہتے ہیں، جس کو الکوہل کہتے ہیں. تو اس کا کھیل پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. جن کے جسم میں کوئی ایسا جینیٹک نقص ہوتا ہے یا کمزوری ہوتی ہے کہ نشے کے ساتھ فساد ہونے لگتا ہے. وہ نشہ کرتے ہیں، نشہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر اتر جاتا ہے، پھر وہ نشہ کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر اتر جاتا ہے، پھر نشہ کرتے ہیں، ساتھ بدمزگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، بات صحیح نہیں ہوتی، بولا نہیں جاتا، سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، چلا پھرا نہیں جاتا، میزریبل سی حالت ہو جاتی ہے. لوگ دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں. جب والدین دیکھتے ہیں تو وہ توجہ اس پہ نہیں کرتے کہ یہ اصل مسئلہ جو ہے نشہ ہے. وہ اصل مسئلہ سمجھتے ہیں کہ جو آج اس نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے یہ ہے اصل مسئلہ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج پولیس تھانے میں پکڑا گیا ہے یہ ہے مسئلہ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج ککے مار رہا ہے دروازے کو اور کھڑکیوں کو، یا آج جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اس کے پیچھے ہے. مسئلہ اس کے پیچھے ہے کہ اس کا نشہ کام نہیں کر رہا. وہ اس کا حال بابر اعظم جیسا ہے، جسے سکور نہیں ہو رہا، میچ نہیں جتیا جا رہا. وہ میچ ایک تو بندہ ہاردا اتوں پوچھتے تھے تسی میچ ہارے ہو تواڈے کی تاثرات نے. کبھی آپ نے سنا ہے بابر کے تاثرات؟ یہ کل پرسوں یا پچھلے دنوں میچ ہوئے ہیں تو کیا کہتا ہے وہ؟ آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے کیا کہتا ہے جب اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ میچ ہار گئے، مبارک ہو، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ تو اس کو نہیں سمجھ لگتی نا. تو
جو اس کے حالات ہیں وہی حالات ہوتے ہیں اس بندے کے جس کو جو نشہ کری جا رہا ہے ہوندا کوئی نہیں. جو ڈاٹ بال کھیل رہا ہے, ڈاٹ بال سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیں نشے کے کھیل میں ڈاٹ بال کی گنجائش ہے؟ کتنے ہوتے ہیں ڈاٹ بال؟ مطلب بندہ نشہ کرتا ہے, نشہ نہیں ہو رہا, ڈاٹ بال ہو گیا نا, ٹھیک. پھر نشہ کرتا ہے, پھر بے ہوش ہو گیا, وکٹ ہی اڑ گئی, ڈاٹ بال ہے نا. تو جب ڈاٹ بال ہوتے ہیں تو وہ اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں یار کوئی عقل کر کی کرنا تو, وہ پھر وہ لڑائیاں کرتا ہے, پھر وہ ایویں دروازے میں ٹھڈے مار دے گا, پھر وہ رولا پائے گا. پھر والدین جو ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, بدتمیزی مسئلہ ہے. جب والدین دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا میں نشہ نہیں کروں گا تو پھر وہ نشہ کرتے ہیں, تو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ وعدے پورے نہیں کرتا. یہ جو نشہ کرنے سے نشہ نہیں ہوتا اس کو نشے کی بیماری کہتے ہیں. یہ جو نشہ کرنے سے مت ماری جاتی ہے اسے کہتے ہیں نشے کی بیماری. یہ جو نشہ کرنے کے بعد کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کو کہتے ہیں نشے کی بیماری. اور اس میں بندہ گاڑی چلائے گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا, کوئی بزنس کرے گا تو لاس کرے گا, بات کرے گا تو بدتمیزی کرے گا, ہاتھا پائی کرے گا, دھمکیاں دے گا, اور نتائج کی پرواہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا دماغ ایویلیویٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا, اس کا دماغ فنکشن ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو گھر والے دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی جو مسئلہ ہوا ہے یہ ہے مسئلہ, اس کے پیچھے جو مسئلہ ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا. پیچھے مسئلہ ہے نشے کی بیماری کا, نشے کی بیماری کے پیچھے مسئلہ ہے نشے کو انجوائے کرنے کا, نشے کو انجوائے کرنے کے پیچھے مسئلہ ہے کہ نشے کے بغیر بدمزگی ہوتی ہے, اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لائف کو مس مینج کیا تھا. اور یہ پیچھے اگر آپ چلتے جائیں گے تو آپ کو فیملی میں اور بھی کیسز نظر آئیں گے. آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا کہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کلسٹرز میں, جتنے بھی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں یہ کلسٹرز میں ہوتے ہیں. کسی فیملی میں ڈائبٹیز ہے, کسی فیملی میں دل کی بیماری ہے, کسی میں شکیزوفرینیا ہے, کسی میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے. کلسٹرز, گلدستے ہوتے ہیں. تو یہ جو کلسٹرز کی بات ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلے کو دیکھیں تو مسئلے کے پیچھے دیکھیں, اور پھر مسئلے کے پیچھے مسئلے کو دیکھیں. کوئی بندے سے پوچھے تو وہ بتا دے گا, جو بتائے گا نہیں اس بندے کا طرز عمل بتائے گا. اگر تو پوچھیں گے تو کوئی بتا دے گا, خود نہیں بتائے گا, کچھ اور کہے گا, تو اس کا جو طرز عمل ہے, جو اس کا پریکٹیکل ایکشن ہے وہ بتائے گا کہ ایکچولی وہ بندے کا مسئلہ کیا ہے. ایک دوست ہے میرے, ان کے 2 بچوں کو ان کے چچا نے, جن کو آج کل چاچو کہتے ہیں, ان کے چچا نے کہا کہ بچوں کو میں فلم دکھانے لے جا رہا ہوں تو تم بھی تیار رہنا. تو بچوں نے کہا کہ ماما سے پوچھ لیں, بابا سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا جی ماما بابا کون ہوتے ہیں, میں چاچو. تو گلبرگ سے چاچو چلے اور کینٹ سے انہوں نے اپنے 2 بھتیجوں کو اٹھانا تھا جن کے والدین نے اجازت دے دی کہ چاچو فلم دکھانے لے کے جا رہے ہیں ڈیفنس میں. تو فلم کے ٹائم پہ وہ وہاں باہر پہنچے ویگو ڈالا لے کے, تو جو 2 بچے یعنی بھتیجے جنہوں نے ساتھ جانا تھا وہ اچک کے تو اس کے ڈالے کے اندر بیٹھ کے, جہاں 2 بچے نوجوان پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ پتہ ویگو ڈالے پہ پیچھے 3 4 5 کی جگہ ہوتی ہے اور وہ ان سیف سی ہوتی ہے, اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, کوئی 4 دیواری کچھ نہیں ہوتا. تو دونوں میاں بیوی یہ پریشان تھے کہ ہمارے بچے پوچھے بغیر ہی اچک کے اوپر بیٹھ گئے ہیں, تو یہ تو سیفٹی نہیں ہے. تو انہوں نے اس چیز پہ اپنے کنسرن کا اظہار کیا کہ تسی یہ گڈی لے کے کیوں آئے ہو, تسی دوسری گڈی لے کے آنا سی جہدے وچ اندر بیٹھ دے, پیچھے سانو فکر رہے گا, تو ان ذرا محتاط ہو کے جانا. تو چاچو نے جب بتانا شروع کیا تو چاچو سے بات نہیں ہو رہی تھی. بات کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ شراب پی ہوئی تھی. تو ان کا خیال تھا کہ اب فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو ایسے تو فلم کا مزہ نہیں آئے گا.
تو جب وہ شراب پی ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا جی فکر نہ کرو میں سنبھالا گا. وہ جو پریشانی ان کو پھر لاحق ہوئی تو وہ جو بولنے لگے، جو بڑے بھائی تھے وہ بولنے لگے کہ اندر نہیں آ جاندے تھوڑی دیر، یا کوئی اس طرح کی بات کی کہ مطلب ہے کہ یہ پروگرام رہ جائے. تو بیوی جو ہے سچویشن کو بھانپتے ہوئے کہ یہ کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، تو بیوی کہنے لگی نہیں نہیں فکر دی کوئی گل نہیں، وہ بڑے سمجھدار نے سنبھال کے لے کے جان گے. وہ جو چاچو تھے ان کے ساتھ ان کی بیگم بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا خاندان میں نام ہے ہاں جی ہاں جی. آپ نے سنا ہو پہلے کبھی کسی کے خاندان میں کوئی خاتون ہو ان کا نام ہو ہاں جی ہاں جی. بندہ بولنے لگا کہ سیفٹی کا مسئلہ، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیے ہوئے ہیں یہ لے کے جائیں گے. تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ کچھ سین کریٹ ہو جائے گا تو بہتر ہے اب ان کو نکل جانے دو. تو انہوں نے کہا سنبھال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتنی دیر میں چاچو نے جب کہا کہ سگنل مل گیا تو انہوں نے گاڑی ڈالی تو وہ نکل گئے. لیکن جو بڑے بھائی تھے وہ پریشان تھے اور گھور کے اپنی بیگم کو دیکھ رہے تھے کہ جدوں بھی ووٹ پان دا ویلا آندا ہے تو میرے ڈبے چ ووٹ پان دی بجائے کسی اور ڈبے چ پا دینی ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی خامد کو بیوی کی حمایت کی ضرورت ہو یا بیوی کو خامد کی حمایت کی ضرورت ہو تو وہ نہیں دیتے؟ جیسے ایک بچہ آ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں رات فنکشن ہے مہندی کا تو میں اس پہ جا رہا ہوں، اور والد کہتا ہے ہولڈ اٹ کدوں آئیں گا؟ کہ ایویں نہ سختی کریا کرو اولاد نال، جوان اولاد نال سختی نہیں کری، جا پتر میرے جا تو چل نکل. تو بندہ بعد میں منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یہ تو میری حمایت کرنی سی تے ہن کی کر گئی ہے. اچھا تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے، بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بیگم صاحبہ تسی ایہو جہے موقعوں تے جتھے ووٹ پانا ہوندا ہے صحیح جگہ تے مور لایا کرو، تسی مور ہی پٹھی تھاں تے لا دیندے ہو. تو انہیں کہا کہ تانوں پھر پتہ ہو سین کریٹ کردے نے سارے خاندان چ، پھر رولا ہوندا ہے کہ اے لوکی جڑے نے پرانے خیال دے لوگ نے، ساڈے گھر دے بارے چ خیال ہے کہ اے پرانے خیال دے لوگ نے. تے پھر کی ہے بچے جڑے نے اپنے آپ نو ویگو ڈالے ڈال سکتے نے. انہیں کہا لیکن چاچا گڈی کدھرے مار دے گا؟ تے بیوی بڑے آرام نال کہتی ہے کہ بچے اچھل کے باہر جا ڈگن گے، کچھ بھی نہیں ہوئے گا. یعنی جب بندے نے کوئی بات نہیں ماننی ہوتی نا، یہ میں بالکل فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیوی کہتی ہے کہ اے چنگا ہی ہے نا سو ایکسیڈنٹ ہوئے گا بچے باہر جا ڈگن گے. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ویگو ڈالے کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اے ماں کہہ رہی ہے کہ جدو ویگو ڈالا ایکسیڈنٹ کرے گا چاچا نشے دی وجہ نال، کیونکہ وہ رات نو 12-1 بجے جدو فلم ویکھ کے واپس آ رہے ہون گے تے چاچا جی ہور ڈرنک ہو گئے ہون گے تے شیر پاؤ پل دے اتوں دی لنگ رہے ہون گے تے وہ کوئی نہ کوئی کام تے پھر پائے گا نا. ہر روز رات کو 2:30 بجے یا 3 بجے اس ٹائم پہ تقریباً کوئی نہ کوئی گاڑی الٹی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس والے پہلے کرین لے کے پہنچے ہوتے ہیں. اس طرح کی آپ نے کبھی سوچا کہ پہلے بندوبست ہوتا ہے کہ رات کی ڈیوٹی پہ اج کدے کرین لے کے جانا ہے، کیونکہ اج بھی گڈی اتنے الٹنی ہے پر وہ کرنا کچھ نہیں ہے سی. لیکن ایدی انہوں نے وجہ پتہ ہے نا کہ وجہ انہوں دے ہاتھ چ نہیں. جیڑا بندہ بھی راتی 2:30 بجے ڈرنک ہو کے شیر پاؤ پل دے اتوں دی لنگے گا وہ دی گڈی تے الٹے گی. تو انہوں نے بس پھر اس کا حال یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ کرین ایک ریڈی رکھتے ہیں کہ وہ اس کو سیدھا کر دے گاڑی کو. اگر آپ اپنے گھر میں سے کمپیٹیٹیونیس ختم کر دیں، مجھے بتائیے کتنے % والدین ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی چشم و چراغ پیدا ہوتا ہے تو گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ستارہ بنے آسمان پہ چمکے، سب کو پیچھے چھوڑ دے. کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں جنہیں ہم کمپیٹیٹیونیس کہتے ہیں. اور اگر دوسری بات وہ یہ سمجھ جائیں کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر گالی گلوچ نہیں کرنی، اس کو ہم کہتے ہیں کمبیٹیونیس. کمبیٹیو یعنی جھگڑا نہیں کرنا، ہاتھا پائیاں نہیں کرنیاں. اگر یہ چند چیزیں ہم اچھی طرح سے دیکھ لیں اور ہم خوشی کو حاصل کرنے کے
لیے گول سیٹنگ کر لیں کہ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مرسیڈیز نہیں چاہیے. میں نہیں کہتا کہ مرسیڈیز نہیں ہونی چاہیے. خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی 4 کنال کا گھر نہیں چاہیے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ 4 کنال کا گھر نہیں ہونا چاہیے. خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی 2 4 6 گرل فرینڈز نہیں ہونی چاہیے. مطلب کہنے کا ہے کہ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ پی ایچ ڈی نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ خوشی کی خاطر مت کریں. کبھی بھی کسی ینگسٹر کو, ٹین ایجر کو پوچھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو, تو وہ عموماً عام طور پر آپ کو یہ کہتا ملے گا کہ میں فیمس ہونا چاہتا ہوں, میں رچ ہونا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں فیمس ہونا چاہتا ہوں اور میں رچ ہونا چاہتا ہوں. سائنس کہتی ہے کہ فیمس ہونے سے, رچ ہونے سے خوشی نہیں ملتی. اس سے زیادہ خوشی روزانہ کی واک کرنے سے ملتی ہے. اگر آپ کی سیلری مہینے ڈبل ہو جائے تو آپ کو اتنی خوشی نہیں ملے گی جتنی خوشی ہر مہینے 30 دن واک کرنے سے آپ کو مل سکتی ہے. تو خوشی کے لیے جو بنیادی نسخہ ہے وہ تو جسمانی ایکسرسائز کا ہے, وہ تو نیند پوری کرنے کا ہے, وہ تو کمبیٹیونیس سے باز رہنے کا ہے, کیونکہ کمبیٹیونیس جانوروں میں ہوتی ہے, انسان میں بات چیت ہوتی ہے. جانور مجبور ہیں کہ وہ بات چیت نہیں کر سکتے, مذاکرات نہیں کر سکتے, اس لیے ککڑ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ لڑائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور کھانا بھی اپروپریٹ ہونا چاہیے. تمام جانوروں میں انسان واحد جانور ہے کہ جس کا کھانا موسٹ ان اپروپریٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کو زیادہ سینس ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, اور جو نہیں ان کے کھانے والی چیز وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. انسان جو ہے جو نہیں کھانے والی چیز اس کو کھا کے چھوڑتا ہے, اور ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ اگر وہ کھانے میں کوئی رکاوٹ ہے تو ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ کھا کے چھوڑے گا. تو یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جو کہ خوشی کے راز ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, ضرور لیجئے, آپ ہی کے لیے ہیں ساری گاڑیاں, اچھے گھر آپ کے لیے ہیں. ایون آپ کے مذہب سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی گائیڈنس ملتی ہے کہ بندہ وہ خوش نصیب ہے جس کے پاس ایک بڑا گھر ہو, ایک بہت اچھی بیوی ہو, اور ایک اچھا ہمسایہ ہو. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اچھی گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ آج بھی اپنی فیملیوں میں سے کمپیٹیٹیونیس, مقابلے بازی ختم کر دیں, ہاتھا پائیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ ختم کر دیں, اور اپنے اندر سے ایکسیل کرنا شروع کریں, اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالیں, تو آپ کی خوشیاں جو ہے دوبالا ہو جائیں گی. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے سے دھوکہ نہ کھائیں, اس مسئلے کے پیچھے دیکھیں کیا مسئلہ ہے, اور پھر اس مسئلے سے بھی دھوکہ نہ کھائیں, اس کے پیچھے دیکھیں کیا مسئلہ ہے, پھر اس کے پیچھے دیکھیں. جب تک وہ, کبھی آپ نے دیکھا کہ پیاز کے چھلکے اتارتے جائیں تو کیا ہوتا ہے, چھلکے اتارتے جاتے ہیں, اخیر میں ایک چیز جو ہے وہ چھلکے سے ہٹ کے گول سی چیز ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ بلب ہوتا ہے, اخیر میں باریک سا ایک وہ رہ جاتا ہے. تو بلب تو روشنی کے لیے ہوتا ہے. تو جب بھی آپ یہ چھلکے اتارتے ہیں نا اپنے مسئلوں کے, تو اندر سے وہ ایک بلب نکل, یہ ہے اصل مسئلہ جو اگر آپ اپنے اندر تلاش کریں کہ وہ مسئلہ کیا ہے کہ جس نے ہمارے لیے گھروں کا سکون برباد کر رکھا ہے. یہ ہے نا, عام سی بات ہے کہ سکون برباد کر رکھا ہے, اور اس مسئلے پہ غور کرنا ہے کہ وہ مسئلہ کیا ہے, مسئلے کے پیچھے مسئلہ. اور ذرا سوچ لینا چاہیے, کیونکہ مسئلہ ایک بنڈل کی شکل میں آتا ہے جس میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, اور وہ ایک رسے سے بندھے ہوتے ہیں, گٹھا بندھا ہوتا ہے, تو گٹھا کھول لیں اور سارے جو مسئلے ہیں الگ الگ رکھ لیں, پھر دیکھیں کہ ان میں سے اصل مسئلہ کون ہے, کس پہ کام کرنا ہے, پھر دیکھیں کیا اس مسئلے پہ یہ کام کرنا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیا آپ کا سلوشن ورک کر رہا ہے, یا آپ روزانہ وہی سلوشن کرتے ہیں, روزانہ مایوسی ہوتی ہے, یا آپ روزانہ پہلے سے زیادہ اپسیٹ ہو رہے ہیں, روگی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سوچنے کی چیز ہے. ایسے اب لٹریچر ہمارے پاس موجود ہیں, ہم نے کافی پچھلے 45 سال سے بھی لٹریچرز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. کبھی آپ پتہ کیا کریں کہ لٹریچرز موجود ہوتے ہیں, اور
آپ کتنے ہی لٹریچر ہیں جو اپنی زندگی میں پڑھ کے، جو آپ کے نصاب کے لٹریچر ہے، پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں ایک تازہ لٹریچر یہ ہے کہ نشے کی بیماری کا دوسرا نام ہے تصادم. تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نشے کی بیماری تصادم کی طرف چلتی ہے، تو تصادم سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات ہم اکثر دہراتے رہتے ہیں کہ جو کام آپ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے، پھر کرتے ہیں پھر برا نکلتا ہے، پھر کرتے ہیں پھر برا، کتنی کی دفعہ وہ کام کرتے رہیں جس کا نتیجہ برا نکلتا ہے. تو انسینٹی ہے نا. تو اگر ایک دو دفعہ کوئی کام کرنے سے اچھا نتیجہ نہیں نکلا تو ذرا پالیسی چینج کر کے دیکھیں، ذرا تھوڑی سی بدل کے دیکھیں پالیسی، اور کوئی دوسرا لائحہ عمل اختیار کر کے دیکھیں. اور اگر کوئی بندہ آپ کو مس لیڈ کر رہا ہے تو اسے لیڈر مت بنائیں. اگر کوئی بندہ روزانہ آپ کو کسی نہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے تو مت لگیں. اور عام طور پر جو لوگ پریشانی میں یہاں پہ آتے ہیں ان کو کس نے لگایا ہوتا ہے ٹرک کی بتی پہ؟ ایک بندہ ہے جو مسئلے پیدا کرنے کی مشین ہے، اور آپ اس سے کہتے ہیں یار مسئلہ کیسے حل ہوگا، یا تو کی چاہنا ہے. تو اکثر والدین یہ پوچھتے ہیں یار تو کی چاہنا ہے، تو وہ فوری طور پر ایک نسخہ آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں چاہنا، تو گھر والے وہ پھر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بحث میں نہیں پڑ. اگر کوئی بندہ مسئلے پیدا کرنے کی مشین ہے تو اس سے آپ نے مسئلوں کا حل نہیں مانگنا.